اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، غلط چیزوں سے روک رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کفر کی وادیوں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کر لو، اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر کے کر لو، میں نے تو اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کہتے ہیں مجھے مہلت بھی مت دینا۔ پتا چلا ایسی سچویشن میں اللہ پر بھروسہ کر کے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ دیکھیں، معبودان باطلہ کا اعلان کرتے ہوئے قوم کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے خلاف جو بھی سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے بالکل مہلت مت دو، مجھے تمہاری کسی سازش کی پرواہ نہیں۔ وہ سازش کیا تھی؟ قتل کرنے کی سازش، شہر بدر کرنے کی سازش، کہ نکال دیں گے ہمارے علاقے سے آپ کو۔ یہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ان کی قوم کی یہ سازش تھی، لیکن انہوں نے کس شان سے اللہ پر بھروسے کا اظہار فرمایا، اسے قرآن مینشن کرتا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر دلیل پیش فرمائی کہ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب۔ اب سنو اس رب کی شان کیا ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں مگر اللہ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک رب سیدھی راہ پر ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مٹا دوں گا اور وہ یہ سمجھتا ہے میں طاقتور ہوں اور میں جو چاہوں کر لوں، تو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم مجھے کیا نکالو گے؟ تمہارے سر کے بال بھی میرے رب کے دست قدرت میں ہیں، وہ جب چاہے تمہیں بھی ہلاک فرما دے اور تمہیں بھی تباہ فرما دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے کریم پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کر لے اللہ عز و جل اس کے لیے کافی ہے۔ مجھے یہاں پر بڑی پیاری ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب پر کامل بھروسہ کر لو تو وہ اس طرح سے تمہیں روزی عطا فرمائے جس طرح سے چرند و پرند کو روزی عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر کے آتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، توکل کے حوالے سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں، چھوٹی سی مخلوق ایک چڑیا، چھوٹی سی مخلوق، اور ایک ڈال پر، پتلی سی ڈال پر وہ بیٹھی ہوتی ہے، پتلی سی ڈال پر وہ چڑیا بیٹھی ہے، اور بیٹھے بیٹھے اس چڑیا کو اونگ آ جاتی ہے۔ چڑیا پتلی سی ڈال پر درخت کے سو جاتی ہے، نہ رائٹ سائڈ میں کوئی اسے تھامنے والا، نہ لیفٹ سائڈ میں اسے تھامنے والا۔ نیند میں تو آدمی کہیں بھی گر سکتا ہے نا۔ خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس چھت کے کنارے پر باؤنڈری بنی ہوئی نہ ہو، منع فرمایا ہے کہ کہیں لوٹتے لوٹتے جو ہے تم اس طرف کہیں گر نہ جاؤ، تو اس لیے منع فرمایا ایسی چھت پر نہ سو جس کی باؤنڈری نہ ہو۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، یہ چڑیا ایک درخت کی ڈال کے اوپر سو جاتی ہے، نہ اسے رائٹ میں کوئی سنبھالنے والا، نہ ادھر کوئی سنبھالنے والا، نہ کوئی دیوار، نہ کچھ۔ اے اللہ،
اسے نیند بھی آ جاتی ہے اور یہ گرتی بھی نہیں ہے. مولا کون سی طاقت ہے جس کے اوپر ان کو بھروسہ ہے اور یہ پتلی سی ڈال پر سو جاتی ہے؟ تو جواب ملے گا اس کمزور مخلوق کو اگر بھروسہ ہے کہ کوئی گرنے نہیں دے گا تو اسے مجھ پر بھروسہ ہے. اور جب یہ چڑیا سو جاتی ہے تو میری رحمت اسے سہارا دیتی دکھائی دیتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ایک چڑیا بھی درخت کی پتلی سی ڈال پر سو جاتی ہے تو کس پر بھروسہ کر کے؟ وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے صبح نکل جاتی ہے. کوئی اس کا اسٹاک نہیں ہوتا، کوئی اس کا گھر نہیں ہوتا جہاں 2 4 6 دن کا راشن وہ جمع کر کے رکھتی ہو. کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ختم، گھر خالی کا جہاں ہے وہاں ہے. اور پھر صبح اٹھے نکلے. کون ہے جو اس چڑیا کو دانے دیتا ہے اور اس کا پیٹ پالتا ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے. سمندر کی مچھلیوں کو کون غذا دیتا ہے؟ درخت کو کون غذا دیتا ہے؟ اور بلوں کے اندر رہنے والی چونٹیوں کو کون غذا دیتا ہے؟ یہ میرا معبود غذا دیتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو. انشاءاللہ العظیم اس پر کیا جانے والا بھروسہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور وہ کبھی اس پر بھروسہ کرنے والے کو مایوس نہیں فرماتا. ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا رب پر بھروسہ کمزور ہوگا، اور جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا رب پر بھروسہ پختہ ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت ساری آیتیں اور بہت سارے ارشادات قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں.